جی جی سر، یہ شیر رشید صاحب کی ایک 30 سیکنڈ کی گفتگو ہے، ذرا وہ سنانی سر میں نے آپ کو، اگر اجازت دیں تو سر. ایک سال میں دنیا کے نقشے میں کوئی ملک نہیں ہے جو اس نے نہ وزٹ کیا ہو. بعض دفعہ ایسے، اور جس گروپ کے ساتھ کرتا ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی. آصف زرداری صاحب، یہ لڑکے جو 2-3 اس کے ساتھ جاتے ہیں، مجھے پتا کیا مسئلہ ہے، ابھی نہیں میں بات کرتا. یہ کون سے لڑکے اور دنیا میں جو اس کے گروپ میں ہے، اچھا، جو اس کا جو پرسنل گروپ ہے، ایسے ملکوں میں بھی گیا ہے جو مجھے پوچھنا پڑتا ہے یار یہ ملک کہاں، پھر مجھے نقشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اچھا، ٹمبکٹو کہاں ہے. اور دوستوں کو لے کے جاتے ہیں سر، سن کس کے سٹی لے کے کا. جاتے ہیں؟ بس جانے دے اس سے گول کچھ نہ پھول. اچھا، مسئلہ بلاول کا کریں. ایک سال میں دنیا کے نقشے سر میں کوئی ملک نہیں یہ ہے جو شیخ اس نے رشید صاحب کی کیا گفتگو ہو. سر آپ بعض نے دفعہ سنی ہے، ایسے، بلاول اور جس بھٹو گروپ کے زرداری پر ساتھ جس کرتا قسم ہے کا اس وہ کی بھی الزام لگا رہے ہیں انویسٹیگیشن سر، ہوگی. وہ میرے خیال میں آپ نے سن لیا سر. میں پھر وہی جو سوشل میڈیا پر شاید عمران خان مراد سے کچھ اس قسم کا الزام لگا رہے ہیں. شیر رشید صاحب ہم سے تو بچپن سے یہی کچھ سنتے آ رہے ہیں ان کے منہ سے، کبھی کسی کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری پر یہ بہت بڑا الزام نہیں لگا دیا سر. دیکھیں شیخ رشید جو ہے بنیادی طور پر وہ گیٹ نمبر 4 کی نہیں، گٹر نمبر 4 کی پیداوار ہے. انتہائی غلیظ اور گھٹیا. یہ بندہ تو اسے کہنا نہیں چاہیے، ایک جانور ہے جسے عمران خان جیسا آدمی کہتا تو میں اس کو چپڑا سے بھی نہ رکھوں، اور کچھ بھی بکواس کر سکتا ہے یہ. اور آپ اس کا عالم دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے مشرف ماشاء اللہ کے بعد، تو اس نے بھری محفل میں کہا کہ اگر آپ نے مجھے نہ لیا تو میں آپ کے سامنے سر میں گولی مار کے خودکشی کر دوں گا. وہ تو پارٹی کے باقی لوگ نہیں مانے، ورنہ میاں صاحب کا دل پسیج گیا تھا. تو یہ انتہائی غلیظ قسم کے لوگ ہیں. خود شیخ رشید صاحب کے بارے میں بڑے پیر پگاڑا صاحب کے بیانات جو ہیں، اب ہمیں تو یہ چونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں میں وہ بات بتا نہیں سکتا، تو جو یہ ایک بہتان باندھ رہا ہے دوسروں پر، تو اس کے بارے میں بڑے پیر پگاڑا صاحب جو ہیں، پیر علی مردان شاہ صاحب، پیر صبغت اللہ صاحب کے والد جو تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ میں اب مطلب اس کے مطلب، اور شیخ رشید کے مطلب سب کو پتا ہے، میں ظاہر ہے کہ یہ تو مطلب ان کاموں کے عادی ہیں، شوقین ہے پوری طرح سے. اب میں یہاں سے کہتا ہوں کہ نوابی شوق تو مسعود کو ہیں اور سارا جانتا ہے، شہر پورا پاکستان جانتا ہے، سارے بزرگ سیاستدان جانتے ہیں. لیکن اس طرح کی گھٹیا گفتگو کرنا تو اس کا یہ تو ان کا، کیونکہ یہ سارے چلتا تو سلسلہ وہیں سے تھا نا، کہ جو سوشل میڈیا سر بنائے تھے، میڈیا پر یہ کہتے تھے کہ دوسرے پہ گندے الزامات لگائیں، باتیں کریں. جن لوگوں کی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں وہ نہیں اس نے دیکھی ہوئی کو وہ قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے اور اس کی ان کو سزا ملی، حکومت ختم ہوگی. آج پھر میاں محمد نواز صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے جنرل فیض اور جنرل باجوے کا احتساب ہونا چاہیے ان کو کٹہرے میں. یہ میاں صاحب کچھ سیکھ نہیں رہے؟ مطلب 4 دفعہ پہلے اسی بات کی جرم تو وہ سزا بھگت چکے ہیں، وہ پھر مطالبہ کر رہے ہیں. آپ نے درست کہا ہے کہ وہ پنجابی میں محاورہ ہے، آپ بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں، کہ مجھ مائی دی بہن ہوتی ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ جنرل فیض کی کرپشن کا پاکستانی فوج لیکن سر کو اس میں نہیں مجھے ہے. ایک ٹوکنے کی ذرا معافی دیجیے گا. اب باجوہ صاحب جو ہیں ابھی پچھلے کچھ انہوں نے جو انٹرویو دیے ہیں وہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ فوج اپنے سابق جو سربراہان ہیں، جو جنرل ہیں، ان کے خلاف کچھ برداشت نہیں کر سکتی. یہ درست کہا انہوں نے، بالکل درست کہا. تو وہ یہی جو زوم ہے نا ان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے جو فیض میر صاحب ہیں وہ تو زیر تام ہے نا، ان کا جو بھائی ہے پٹواری جناب تحصیلدار بنا دیا تھا انہوں نے، جی تو وہ تو سسپینڈ ہے، اور اینٹی کرپشن جو ہے اس کے خلاف انکوائری بھی کر رہا ہے. گرفتار نہیں ہوا ابھی تک لیکن سسپینڈ ہے. باقی چیزوں میں بھی جنرل فیض سے وابستہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور ان سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، ان کو عہدوں سے ہٹایا بھی گیا ہے. یہ عمل ہو رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کا بیان دینا تو بالکل جائز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیان انہوں نے دیا، درست کیا. یہی کوشچن ہمارے جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں شریف چودھری صاحب، احمد شریف چودھری صاحب، ان سے کیا گیا تھا کہ دیکھیں جی سارا کچھ کیا کرایا تو جنرل باجوہ اور فیض میر کا ہے، تو آپ کو انکوائری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں نا جی یہ سنی باتوں پر تو نہیں ہوتا نا، کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو مطلب معاملہ. انہوں نے بھی اس کو لٹکا دیا. لیکن اب جو فضا بن گئی ہے سندھ اللہ صاحب، اس میں کم از کم یہ آواز تو اٹھے گی. وہ میاں نواز شریف اٹھائیں گے یا میڈیا والے اٹھائیں گے یا پاکستان کے اندر جو سیاستدان اٹھائیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی انہوں نے اتنا کچھ کر دیا. اس کا ایک فائدہ کم از کم یہ ہوگا کہ اگر یہ گرفتار نہیں بھی ہوتے، اگر ان کو سزا نہیں بھی ملتی، تو ایٹ لیسٹ یہ طے ہو جائے گا کہ جو آدمی اس ایکسٹریم تک جائے گا پھر وہ ڈسکس ہوگا اور جی پورے ادارے کے لیے ایک لائبلٹی بنے گا، کلنک کا ٹیکا بنے گا.
تو ان کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس حد تک ابھی ہمیں مکمل انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، لیکن اگر اس حد تک بھی عدم مداخلت کا ایک معاملہ بن جائے کہ ادارے سوچیں کہ ہم نے عدالت عدلیہ کہے کہ میں نے آئین کی تشریح سے باہر نہیں آنا، قانون کے مطابق فیصلہ کرنے ہیں، میں نے کسی سیاسی پارٹی کا ونگ نہیں بننا، پی ٹی اے کا ونگ نہیں بننا، اور فوج بھی سوچ لے کہ ہم نے اس طرح کے نمونے سیاستدان لا کے ان میں ہوا نہیں بھرنی. اور یار کھربوں روپے تو خدا کی قسم انہوں نے میڈیا پر ضائع کر دیے. ایسے رذیل اور کمینے لوگ اینکر بنائے ہیں، ان کو نوکریاں لے کے دی ہیں، ان کو اتنی بڑی گاڑیاں لے کے دی ہیں، اور مالکان سے کہا کہ پیسے ہم دیں گے، لاہور کے صنعت کاروں کو بلکہ پورے پاکستان کے صنعت کاروں کو، اور لینڈ مافیاز کو کہا کہ پیسے ان کے آپ نے دینے ہیں. ان کے یوٹیوب چینل بنوائے، ان کو سبسکرائبر لے کر دیے، ان کو ایجنڈا دیا. جو مختلف سرکاری اداروں کی فیملیز تھی ان کو کہا کہ آپ نے ٹویٹ کرنا ہے، 25 روپے آپ کو ملے گا فی ٹویٹ، اور ان سے کہا کہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. یعنی کہ سارا گند کھول دیا، ہمارے ہی پیسوں سے ہمارا ہی بیڑا کر دیا ان لوگوں نے. تو ان کا احتساب تو ہونا چاہیے، ان کا بھی. اور وہ جو عاصم سلیم باجوہ ہے جس نے یہ سارے اس نظام کی بنیاد رکھی تھی، جو جسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے بنایا گیا تھا. ہمیں کہا گیا جی 5th جنریشن وار سے بڑا خطرہ ہے. بعد میں پتہ لگا کہ وہ بھرتی کر کے سارے عجیب و غریب گندے لوگ، گھٹیا کردار کے. اچھا ایک اور بات ہے بڑی سمپل سی. جی جی. ایک بندہ پیسے لے کر پاکستانی فوج کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا فارم ہاؤس بھی بن گیا، اس کے پاس پراڈو بھی آ گئی، اس کے پاس فیکٹری بھی اس کی لگ گئی، اس کی نوکری بھی لگی ہوئی ہے، وہ اداروں کو بلیک میل کر کے اور کام بھی لے رہا ہے. اب وہ بندہ اگر اس کو سی آئی اپروچ کرتی ہے، اگر اس کو MI6 اپروچ کرتی ہے، اگر اس کو را اپروچ کرتی ہے، پیسے دیتی ہے، تو وہ رکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ آدر راجہ جو کتا بھونک رہا ہے، وہ حیدر مہدی آپ دیکھیں نا کیا بکواس کر رہا ہے. جی جی شہین صبائی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو بکواس کر رہے ہیں لوگ. اچھا پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں. یہ جس طرح ججی تھوڑا سا کہنے میں ہے، آپ دیکھیں گے جلدی سی میڈیا پر بھی اسی بات سے کریک ڈاؤن ہوگا. اسٹیٹ ایسے نہیں چل سکتی. تو یہ بہرحال ہمیں ذکر کرتے رہنا چاہیے. جو ایسے جرنیل ہیں جنہوں نے آئین توڑا، قانون توڑا، انہیں احتساب میں کے دائرے میں لانے کی بات تو ہمیں کرنی ہوگی. وہ نواز شریف صاحب کریں، زرداری صاحب کریں، مولانا فضل الرحمان کریں، سراج الحق صاحب کریں، یا عمران خان صاحب کریں، وہ ہمیں کرنی ہوگی. وہ بات تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن ظاہر اس میں بڑا ٹائم لگے گا کہ ہم جیسے سویلینز کے کہنے پر کسی باوردی شخص کا احتساب ہو جائے. تو یہ ابھی ہنوز دلی نہیں ہوا. پی ٹی آئی والے تو ہر رات کو جس دن صبح کچھ ہیپن ہوتی ہے عدالت میں، توہین عدالت پر حکومت کو فارغ کروا کر سوتے ہیں، لیکن صبح پھر وہی روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. سر دیکھیں یہ سمجھنے والی بات ہے، پی ٹی آئی والے کہتے کیوں ہیں؟ جی یقینی طور پر انہیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، انہیں کوئی یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں، اس حوالے سے رابطے ہیں جو پکڑے جا چکے ہیں. اور اس میں سے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے صرف 5% چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ ایک نیٹ ورک جو کام کر رہا ہے، اور جس کی سربراہی جیسا آپ نے انٹرو میں کہا، یہ ساکر نثار جو ہیں وہ پوری طرح سے متحرک ہیں، اپنے گھر بیٹھ کے وہ ان چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں. اور ساکر نثار کے جو ہم خیال ججز ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو حاضر سروس ہیں ان سے بھی وہ رابطے میں ہیں اور ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. خواجہ طارق رحیم بھی اسی سازش کا ایک کردار ہے. اعتزاز احسن بھی اس میں شریک ہیں. کھوسا بھی اب اس لائن میں چلیں گے. لیکن بنیادی طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ساکر نثار نے جس طرح سے یہ سارا پروجیکٹ پکڑا، پروجیکٹ تو یہ بنایا گیا تھا عمران خان کو لانے کے لیے. چیف جسٹس تھے ناصر الملک اس وقت 2014 میں جب دھرنے ہوئے، جب جوید ہاشمی صاحب نے یہ بات سب کے سامنے آ کے بتائی کہ منصوبہ بہت بڑا ہے، عدلیہ کے ذریعے حکومت کو بھیجا جائے گا. لیکن اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کا جو کام تھا باقاعدہ وہ ساکر نثار نے شروع کیا. اور اس کے بعد ابھی تک ساکر نثار کا جو گروپ کہہ لیں یا ہم جج کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، ویسے تو جنہوں نے آئین ہی توڑ دیا ان کو آپ نے کیا اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کرنا، وہ ابھی تک متحرک ہے. اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی والوں کو کوئی انفارمیشن ملتی رہی ہے. انفارمیشن بھیجا نہیں تھی، یہ تو اب آ کے فرق پڑا نا جب پارلیمنٹ نے سٹینڈ لے لیا. یہ تو جو چیزیں طے کرتے تھے، جیسے وہ علی ظفر ادھر گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ، جب پرویز علیہ والا مقدمہ تھا جس میں آئین ریڈ کیا گیا ہے، تو وہ بتا کر گئے ہیں کہ یہ پرویز علیہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، تھوڑے بعد وزیر اعلیٰ تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ اس طرح جو توہین عدالت کے معاملات، یہ پلان تو یہی تھا ان کا کہ توہین عدالت میں فارغ کریں گے. لیکن صورتحال جو ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق دیکھنی چاہیے. اور جب اسٹیبلشمنٹ غیر دیانتدار ہو جائے تو پھر صورتحال اور ہوتی ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے پیچھے، عدلیہ کے نہیں ایسے ججوں کے پیچھے کھڑی ہو،
تو پھر وہ انصاف کو توڑ موڑ کے دوسرے فریق کے حق میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک پلان ہے پورا. پی ٹی آئی جو بتاتی رہی ہے وہ انفارمیشن کی بنیاد پر بتاتی رہی ہے, لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں ایکچولی ان کے لیے. سر ثاقب نثار صاحب کی خواجہ طارق رحیم صاحب کے ساتھ آڈیو کال جس میں وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو دھماکہ کر دینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے جب کہیں گے آپ نے کر دینا جی, اڑا دینا ہے آپ نے. اچھا, اس کے بعد ثاقب نثار کے بیٹے کی ایک بڑی اہم آڈیو کال جس میں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں. سر حکومت کو کتنے ثبوت چاہیے ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے؟ اور سر ثبوت تو بہت زیادہ ہیں. دیکھیں کہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہے نا جو ہو رہی ہیں. جی, اس سے پہلے کہ ثاقب نثار کی عمران خان کے دور میں ایک آڈیو آ گئی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ آپ نے دیکھیں وہ 2019-20 میں جو ایک آڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار کہ ہمیں ان کو سزا دینی پڑے گی, ان کی بیٹی کو بھی. تو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر تھے اس وقت صلاح الدین احمد, نوجوان قانون دان ہیں, بڑے متحرک ہیں, ان کے والد صاحب بھی جج رہے ہیں, بڑے پرائیڈ جج رہے ہیں جی. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی. انہوں نے کہا کہ ہم بلا وجہ ایک شور مچا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ اس کو عدالت میں لے جائیں اور اس کا فرانزک کرائیں, کوڈ کرائیں, اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا, وہ جو آڈیو تھی وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی آڈیوز اور آج کی آڈیوز ثبوت مکمل ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ اس پورے معاملے میں, عدلیہ نہیں, عدلیہ کے لفظ میں عدلیہ کا میں احترام کرتا ہوں, ہم خیال ججز اس معاملے میں فریق بن چکے ہیں, پارٹی بن چکے ہیں. ان کے پارٹی بننے کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں, ابھی تک کے جو کیسز ہیں, ابھی بہت سارے بننے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جیسے کہا ہے کہ میگا کرپشن کے کیسز کی طرح بھائی وہ کس نے بنانے ہیں, کس نے روکا ہوا ہے؟ ابھی تو جو کیسز ہیں جن میں سے 3 بڑے امپورٹنٹ ہیں, صرف 3 کا میں ذکر کرتا ہوں. ابھی وہ ملک ریاض والے 190 ملین پاؤنڈ کو ایک طرف رکھ دیں, ویسے وہ بھی اوپن اینڈ شٹ ہے. ٹیریان کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, فورن فنڈنگ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, توشہ خانہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ لگنے نہیں دے رہے. اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھیں جا کے, آپ کو بڑا مزہ آئے گا اگر آپ وہ پروسیڈنگ پڑھیں. بعض اوقات آپ کو صاف پتہ لگے گا کہ خود جج صاحبان وکالت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ تو کیسز ہی کوئی نہیں. پھر کیا ہو گیا, پھر کیا ہو گیا؟ جیسے وہ دھرنے کے موقع پر کہا گیا تھا, جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں اسلام آباد کو تہس نہس کر دوں گا. جب وہ اسلام آباد آئے اور انہوں نے وہاں آگ وغیرہ لگائی تھا اور بلایا بھی سپریم کورٹ نے, تو بعد میں انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے, ہو سکتا ہے ان کو کسی نے بتایا ہی نہ ہو سکتا ہے درخت اس لیے جلائے گئے ہوں کہ وہ آنسو گیس کی شدت کم کرنا چاہ رہے ہوں. تو اس طرح کے دلائل عدالتوں سے سننے کو مل رہے تھے. تو حکومت نے ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ سوچا کہ مزید مقدمات کیا بنائیں گے. یہ پہلے کے جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان پر فیصلہ نہیں ہو رہا, لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ رکا تو نہیں رہے گا. جب آپ ایک حد سے آگے نکل جائیں گے اور صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, سپریم کورٹ کے اندر بھی جو چیف جسٹس اپنے ساتھ سینئر ججز کو نہیں بٹھا سکتا تو اس نے سپریم کورٹ کا چلا نہیں, تو اس کے بعد معاملات یہ ظاہر ایڈریس ہوں گے. ثبوت ہیں, ثبوت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایشو پھر وہی ہے کہ جب عدلیہ کے پاس جاتے ہیں, عدلیہ اس کو یا تو لنگر آن کر دیتی ہے یا سرے سے خارج کر دیتی ہے. لیکن ظاہر یہ مقدمات ہیں, یہ چل رہے ہیں, اب ایک نہ ایک دن اس پہ ہوگا. سر چیف جسٹس نے آج مناسب حکم جاری کرنا تھا جو تحال نہیں ہو سکا. ایک تو یہ بتائیے کہ مناسب حکم ہو کیا سکتا ہے, اور دوسرا لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے 3 رکنی بینچ کا جو سیاسی زہر ہے وہ کافی حد تک نکال دیا ہے. سر آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ لڑائی ہرگز عدالتی یا قانونی نہیں ہے, یہ آئینی نہیں ہے, یہ ایک سیاسی لڑائی ہے. کوئٹہ کے اندر پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا کنونشن ہوا پچھلے ہفتے, جی یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جی جی جی. اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں, بڑے مشہور وکیل ہیں, اور افتخار چودھری کی کمپین میں آگے تھے وہ ان کی بحالی کے لیے, امان اللہ قرانی صاحب. انہوں نے اسٹیج پر بتایا پورے پاکستان کے وکلا قیادت کے سامنے کہ یہ ایک پلان ہے. اس پلان میں یوں طے ہوا تھا کہ عمران خان کو الیکشن لے کے دیں گے, یہ پھر الیکشن یہ تو آئیں گے بھی. ظاہر ہے اگر وہ عمران خان نے تو پہلے کہہ دیا کہ 2 تھا, میں رزلٹ نہیں مانوں گا, کہہ چکے ہیں نا وہ. تو یہی بینچ بیٹھا ہوگا, یہ کہے گا بھی اب اگر یہ جیتا ہے تو اس کو ڈیسیڈ کر دو. اس کے بعد 3 سال یہ لیں گے اپنا امرتا بندیال صاحب کے دور میں ہی جسٹس قاضی صاحب فارغ ہو جائیں گے. پھر آ جائیں گے جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب, ان کے دور میں جناب جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں آئین پسند جج, وہ فارغ ہو جائیں گے. پھر آ جائیں گے جسٹس منیب اختر. تو یہ پورا پلان بنا کے معاملات کو لے کے آگے چل رہے تھے.
ان کے پاس آپشن کیا تھی؟ آپشن یقیناً انہوں نے سوچی ہوئی تھی کہ توہین عدالت کا ہم نوٹس دیں گے، فارغ کر دیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ پارلیمنٹ یک جان ہو کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ 4 دن کا فیصلہ ہے. یہ صرف پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے. جو اے پی سی ہوئی ہے جس میں اور پارٹی نے شرکت کی ہے، اے این پی کے زیر تمام، وہاں بھی انہوں نے 4 دن کا فیصلہ ہے. اس کے بعد ایک قانونی نقطہ اور نکل آیا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو وہ لڑائی تھی چیف جسٹس افتخار مچوری کی بھاری بھاری، اس میں کچھ ججز پی سی او کے تحت چلے گئے تھے، کچھ ججز کسی اور معاملے پر چلے گئے تھے. پھر ان کی جو بحالی ہوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوئی. خود افتخار مچوری صاحب کو بھی وزیر اعظم جو اس وقت تھے سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کیا تھا. تو ایک یہ پوائنٹ بھی ان کے ہاتھ میں لیگل ہے. ادروائز جس طرح کے ریفرنس آ رہے ہیں اس میں آپ کہاں بچ سکتے ہیں؟ ریفرنس جو آ رہے ہیں اس میں تو اب بہت سارے معاملات اس طرح کے آگے ہیں جس میں جو کویسچنیبل ہے اور 4 دن کا فیصلہ پریویل کرتا ہے. تو اب پریکٹیکل صورتحال یہ ہو گئی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ متحد کھڑی ہے مکمل طور پر. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم سے لے کر پیپلز پارٹی تک، جے یو آئی سے لے کر نون لیگ تک، اسلم بطانی صاحب سے لے کر اے این پی تک، باپ پارٹی سے لے کر سب، اور مکمل طور پر ان کا اتحاد ہے. اور اس حوالے سے اس وقت جو اپوزیشن موجود ہے ان کا بھی اتحاد ہے پارلیمنٹ کے اندر. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک سٹینڈ لے لیا ہے اور وہ کلیئر سٹینڈ ہے، قانونی سٹینڈ ہے. خود سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں انہوں نے جو 4 جج صاحبان نے اختلافی فیصلہ لکھا ہے، جو فیصلہ واقعتاً اصلی فیصلہ اور فردی فیصلہ ہے، اس میں بھی یہی نکات اٹھائے گئے ہیں. تو یہ قانونی پوزیشن بھی اب حکومت کی مضبوط ہے. تو اب جو بھی ایڈونچر کرنا ہے ان ہم خیال ججوں نے 2-3 نے، ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کا یہ کہہ دینا کہ پارلیمنٹ نے بڑی حد تک وہ ڈنگ نکال دیا ہے، یہ بات بالکل درست ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہیں چانس ہے کہ توہین پارلیمنٹ پر مطلب کہ توہین عدالت لگائے گی پوری پارلیمنٹ پر؟ اور اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو کیونکہ ظاہر ہے پارلیمنٹ ابھی متحد ہے، بڑی دیر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، تو آگے سے کس قسم کا جواب ہو سکتا ہے؟ کیا جج صاحبان گھر بھی جا سکتے ہیں؟ جی بالکل گھر جا سکتے ہیں. اب کیونکہ ایکس اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عرفان قادر اس حوالے سے بتا چکے ہیں. ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب، ان کا بیان آ چکا ہے اس کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جا سکتے ہیں. اور وزیر قانون بھی اس کی وضاحت کر دیں گے. عرفان قادر صاحب کا بھی یہ ویو ہے اور حکومت کی لیگل ٹیم جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس معاملے پر. ایک بات. دوسری بات آپ نے دیکھی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. آج انہوں نے ایک جملہ بولا ہے جو فرسٹریشن کی ایک انتہا ہے چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا جی پھر ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، اللہ مالک ہے، پھر ہم تو آئین استعمال کریں گے. مطلب ہم یہ کر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ کر لیں گے تو عمل درآمد کیسے ہوگا؟ آپ نے تو وہ 14 مئی کو الیکشن کرانے کا بھی کہا تھا. تو جو کچھ بھی کریں گے اب یہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، وہ الٹا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں مطلب خود ان کے لیے کنٹراورسی ہے. عدالت جو آدمی، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو آدمی اپنے عدالت کے اندر 15 ججز کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، جس بندے کو اب یہ اعتبار نہیں ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ان کو اب یہ اعتبار بھی نہیں ہے کہ میں اگر 15 کے 15 ججز کا فل کورٹ بنا دوں. فل کورٹ سارے ججوں پہ ہوتا ہے، ویسے سیٹیں 17 ہیں اور اس میں 15 ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ 8 ان کے ساتھ ہیں. یہ کہا جاتا ہے جونیئر ججز ہے نا. اچھا ججز بھی باجوہ کی مدد سے لیے ہیں. ایسے بندوں کو تو خود ریزائن کر دینا چاہیے. جب باجوہ صاحب نے بتا دیا کہ جج تو میں نے لے کر دیا، وزیر قانون صاحب نے بھی بتا دیا، آدم کارن نے بھی، ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جج دو. بھائی جو چیف جسٹس آرمی چیف کو کہہ کے جج دے رہا ہے اور بات اوپن ہو رہی ہے، وہ بیٹھے کس لیے ہوئے؟ سب چیزیں تو اور بھی بڑی ہیں بیٹھے رہنے میں. اب بات یہ ہے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ میں نے اگر 15 کا میچ بھی بنا دیا نا. اچھا اس میں سے جنہوں نے پہلے اپنا ذہن دے دیا ہے، جسٹس بظاہر پر تو ریفرنس آ چکا ہے، جسٹس مریب کا ذہن بھی واضح ہے، جسٹس جاد الحسن کا ذہن بھی واضح ہے، آپ ان کو بھی ڈال دیں. تو چیف جسٹس صاحب کے اپنے اعتماد کا یہ حال ہے کہ وہ یہ خطرہ مول نہیں لیں گے. انہیں خطرہ یہ ہے کہ جونیئر ججز میں سے بھی 2-3 اسکپ کر کے ادھر چلے جائیں گے اور ساری گیم ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ان کا اپنا حال رہ گیا. تو اب جو بھی وہ فیصلہ دیں گے وہ خود اپنے ادارے کے لیے ایک بوجھ ثابت ہوگا. میرے خیال میں ان کو سیکھنا چاہیے اس وقت فوج سے کہ فوج جو ہے وہ بہت، فوج لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب سر عام کہا جا رہا ہے کہ فوج کا حال جو ان کے سابق 2-3 سربراہان، ایک سربراہان اور 2 ساتھ میں کر کے گئے ہیں، پارلیمنٹ کو سیکھنا چاہیے اس سے. بالکل ٹھیک ہے سر. موجودہ یہ جو متنازع جج ہیں ان کے خلاف پی ڈی ایم کی موجودہ پوزیشن میں مریم نواز اور نواز شریف کا کردار کتنا اہم ہے سر؟
دیکھیں ایک پارٹی لائن دینے کی حد تک تو ہے. میں آپ نے دیکھا نا کہ جس وقت حکومت محتاط تھی, حکومت کو محتاط ہونا بھی چاہیے, ظاہر ہے عہدے ہوتے ہیں آپ کے پاس, تو اس وقت پہلا جو معاملہ سرگودہ کے اندر جلسے میں مریم نواز صاحبہ نے یہ نام لیے تھے, اعجاز الحسن کا نام لیا تھا انہوں نے, اور وہ جو اب ہمارے مقبول مظاہر صاحب ہیں, مقبول اور معروف جج, ان کے متعلق تو کوئی شک باقی نہیں رہ گیا. کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی معاملہ ٹیک اپ کر لیا اور وہ بھی رپورٹ آ جائے گی, ان کا بھی نام لیا اور ٹرک وغیرہ بھی دکھایا انہوں نے سرگودہ میں. پھر انہوں نے چیف جسٹس کا ذکر کیا کہ یہ بینچ فکسنگ کون کر رہا ہے, وہ ایک ہی بندہ کر رہا ہے نا بھائی. جب ٹیپ پکڑی گئی, جو تازہ ٹیپیں ہیں وہ کیا تھی, وہ بینچ فکسنگ تھی جی کہ یار کیس اس کے پاس, اور مظاہر کو لوا دو, بڑا ڈاٹا جج ہے عہدے کو لوانا ہے فلانا پرویز لائی کی. پھر وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں آفز زبیری صاحب, ان کے ساتھ بھی ان کی آڈیو آ گئی. تو بینچ فکسنگ سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو یقینی طور پر یہ اس کو انیشیٹ تو انہوں نے کیا, اور پھر باہر سے نواز شریف صاحب نے بھی بیان دیا, پارٹی کی لائن ڈائریکشن واضح ہو گئی. اس کے بعد قانونی حلقوں کے اندر یہ سوال کھڑا ہو گیا. دیکھیں نا, یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک ٹھوس چیز پکڑی تو اس وقت وکلا نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اب سپریم کورٹ بار کا جو صدر ہے اس پر بھی کوشچن ہے, چیف جسٹس پر تو آئے گئے, مظاہر صاحب پر تو دوسرے تھے وہ بھی آ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بینچ فکسنگ کر رہا ہے. تو یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججوں کا بھی اور وکلا کا بھی تو ہے نا, وکلا کو مادر کے ساتھ تو نہیں ہے, ان کا بھی تو کوڈ آف کنڈکٹ. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, تو یہ سارا معاملہ پھر اس سے بہت واضح ہو کے سامنے آیا. الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. پہلے وہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں میں ہوا, پہلے کہنے پی ڈی ایم میں ہوا, پھر اپوزیشن جماعتوں میں ہوا, پھر تو یہاں تک ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے سندھ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ صاف کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا سپریم کورٹ ختم ہو چکی ہے, یہ 4-5 لوگ ہیں جو اپنی انا کا ایک مسئلہ بنا کر اپنے حساب سے ایک تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو انہوں نے بھی کہہ دیا, تو معاملہ بڑا کلیئر ہو گیا. اب ایم کیو والے بھی یہی کہتے ہیں, با پارٹی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, اے این پی بھی یہی کہہ رہی ہے. بلکہ اے این پی نے تو یہ اعلان کیا تھا ایمل ولی خان صاحب نے کہ ہم عید کے بعد ایک لانگ مارچ کریں گے, اور لانگ مارچ کرتے ہوئے ہم جائیں گے اسلام آباد, اور چیف جسٹس امرتا بندیال سے استعفیٰ مانگیں گے. سب سے پہلے لانگ مارچ کے ذریعے استعفیٰ مانگنے کی بات اے این پی نے کی. ٹھیک, اب یہ کنسنسس ہے. اب وکلا کے اندر بھی ظاہر ہے یہ بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے. خود ججز نے جب اپنے اختلافی فیصلے دیے جو